بہت سارے قصے، بہت ساری باتیں، بہت سارے آج کل یہ معاملہ زد عام ہے اور مختلف باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ لال حویلی، راولپنڈی جو لوگ جاتے ہیں بوہڑ بازار، تو لال حویلی کا ایک اپنا ہی رنگ ہے، اور اس سے لال حویلی سے جڑا شیخ رشید، اور شیخ رشید کے کس طرح لال حویلی کس طرح ان کے پاس آئی، یعنی کہ کس طرح انہوں نے حاصل کی، اس کی تاریخ تھوڑی سی ہم آپ کی گوش و گزار کرنا چاہتے ہیں کہ لال حویلی، کیونکہ نوٹس بھی متروکہ وقف املاک کی جانب سے شیخ رشید کو ملا کہ اس کی ایکچول سٹوری کیا ہے۔ لال حویلی کیونکہ جب راولپنڈی کے جو دوست ہیں یہاں پر جو رہنے والے ہیں، تو لال حویلی کا ایک اپنا ہی مقام ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہم نے کچھ ریسرچ بھی کی ہے اور کچھ چیزیں لی ہیں، تو وہ آپ کی ہم نظر کرنا چاہتے ہیں۔ تو لال حویلی کا یہی کہا جاتا ہے کہ کبھی رات کے اندھیروں میں یہاں حسن و جمال کے مداح سراؤں کی بھیڑ لگا کرتی تھی، سر تال کی محفلیں سجتی تھیں، اب یہاں سیاسی شطرنج کی بساط سجتی ہے، ظاہر ہے یہاں پر شیخ رشید صاحب رہتے ہیں۔ تو کچھ محکمہ اوقاف کے مطابق اس میں حال ہی میں جو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کو یعنی کہ شیخ رشید احمد کو 7 روز میں لال حویلی خالی کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا تھا، جس کے خلاف شیخ رشید نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور ایسا ہی ایک نوٹس شیخ رشید احمد کو 2014 میں بھی ملا تھا۔ اس وقت شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد نے بتایا کہ متصل محکمہ اوقاف کی جائیداد جو دراصل ایک مندر ہے، پچھلے 15 سے 20 سال سے عوامی مسلم لیگ کے زیر استعمال رہی ہے، جبکہ شیخ رشید کے مطابق ہمارے پاس زمین نہیں، اوپر والا 2.5 مرلے کا چوبارہ ہے، ہمارے علاوہ 19 دیگر لوگ بھی لال حویلی میں رہتے ہیں۔ شیخ رشید احمد جب جیل میں تھے تو انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، فرزند پاکستان، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ جہلم کے ایک خوشحال ہندو گھرانے کے چشم و چراغ بیرسٹر دھن راج سہگل ایک شادی کی تقریب کے لیے سیال کوٹ گئے، جہاں انہوں نے بدھا بائی کو محو رقص دیکھا۔ دھن راج کو بدھا کے گھنگروں کی جھنکار اس قدر بھائی کہ وہ اسے دل دے بیٹھے۔ محبت کی اس کہانی نے لال حویلی کی بنیاد رکھی۔ دھن راج بدھا کو اپنے ساتھ راولپنڈی لے آئے اور بوہڑ بازار میں ایک شاندار حویلی بنوائی جو سہگل حویلی کے نام سے مشہور ہوئی ہے۔ تو شیخ رشید اپنی کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ بدھا بائی مسلمان تھی، اس لیے احترام میں دھن راج نے بدھا کے لیے حویلی کے صحن میں مسجد اور اپنے لیے مندر بنوایا۔ دونوں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں بنا کسی خوف کے عبادت کیا کرتے تھے، مگر آج اسی مندر، مسجد اور حویلی کے درمیان کئی گھر حائل ہیں۔ تو فرزند پاکستان کے کچھ اوراق بتاتے ہیں کہ بٹوارہ ہوا تو دھن راج نے حویلی بدھا بائی کو سونپی اور خود خاندان کے ہمراہ انڈیا چلا گیا۔ بدھا یہاں اکیلی رہ گئی۔ ادھر عدالت اس حویلی کو متروکہ ملکیت قرار دے دیا، جس کے بعد حویلی کے 20ویں حصے میں سے صرف وہی حصہ بدھا بائی کو مل سکا جو آج لال حویلی کہلاتا ہے۔ عدالت میں بدھا بائی سے جج نے کہا کہ وہ بیان دے دیں کہ وہ ہندو ہو چکی ہیں یا دھن راج مسلمان ہو چکے تھے۔ اس دوران 2 بار عدالت کی سماعت ملتوی ہوئی کہ بدھا کو یہ بیان دینے پر قائل کیا جائے اور پوری حویلی صرف اس کے حصے میں آئے، مگر اس نے عدالت میں کہا کہ We have shared everything except religion، یعنی مذہب کے سوا ہم نے سب کچھ بانٹا، یوں حویلی کا بڑا حصہ اس سے چھن گیا۔ تو بوہڑ بازار کی چھوٹی بڑی دکانیں اور گلیاں بھی کسی زمانے میں عمارت کے صحن کا حصہ تھیں۔ شیخ رشید احمد مزید بتاتے ہیں کہ اس حویلی میں چوری کی غرض سے آئے چوروں نے
اس کے جوان سالہ بھائی کو بھی قتل کیا۔ طرح طرح کے لوگ اسے اکیلا پا کر حویلی میں جھانکتے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بہت امیر خاتون ہے جس کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں، مگر دامن میں ادھوری محبت اور اس کی منقسم نشانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک رات بدھا بائی سہگل حویلی چھوڑ گئی اور کبھی نہ لوٹی۔ وہ کہاں گئی، کیوں گئی، کوئی نہیں جانتا، مگر دوبارہ سہگل حویلی میں اسے کسی نے نہ دیکھا۔ پھر سالوں یہ حویلی ویران پڑی رہی، کوئی خوف کے مارے اسے خریدنے کو نہ بڑھتا۔ شیخ رشید صاحب حویلی خریدنے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کافی عرصہ گمنامی میں رہنے والی سہگل حویلی کو کشمیر سے آئے ایک خاندان نے 2,18,000 میں خریدا۔ پھر خریدنے والے نے شیخ رشید کو 5.5 لاکھ میں حویلی بیچ دی، یعنی کہ لال حویلی بیچ دی۔ یوں سہگل حویلی کو کوڑیوں کے بھاؤ خرید لی گئی۔ حویلی کو شیخ رشید نے سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا۔ کئی ممتاز سیاستدانوں کو دعوت سخن دینے والی بالکنی بھی توجہ کا مرکز رہی۔ اسی بالکنی میں مرحوم نوابزادہ نصر اللہ خان، نواز شریف اور الطاف حسین جیسے سیاستدانوں نے عوامی اعتماد سے خطاب کیا۔ شیخ رشید نے حویلی کی تزئین و آرائش میں لال رنگ کی کشمیری لکڑی کا استعمال کیا۔ نئے رنگ روپ میں ڈھالنے کے بعد اسے نام بھی نیا دیا گیا، لال حویلی۔ یہ نام بھی شیخ رشید کا ہی دیا گیا ہے اور حویلی پر چسپاں اس نام کی تختی بھی سن 80 کی دہائی میں لگائی گئی تھی۔ یوں بدھا بائی کی سہگل حویلی شیخ رشید کی لال حویلی بن گئی۔ شیخ رشید صاحب یہ بھی بتاتے ہوئے جذباتی دکھائی دیے کہ بدھا بائی کا ڈانس گھر آج بھی موجود ہے، جبکہ وہ 2 کمرے جن میں وہ رہا کرتی تھیں ان پر پرانے قفل پڑے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے بدھا کا بیڈ، جس پر عدالت میں دیا جانے والا بیان کندہ ہے، اپنے کمرے میں سجا رکھا ہے۔ شیخ رشید نے اپنی کتاب فرزند پاکستان میں لکھا کہ ایک بار کشمیر سے ایک افسر حویلی دیکھنے آیا۔ وہ رو پڑا، بولا یہ میری ماں بدھا کی حویلی ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اسے روکنا چاہا، بدھا کے بارے میں جاننا چاہا، مگر وہ کچھ کہے بنا چلا گیا۔ بدھا کے لیے بنوائی گئی مسجد اب بازار کے رہائشیوں کے استعمال میں ہے، جبکہ مندر کی حالت مخدوش تر ہے، جس کا کوئی والی وارث نہیں۔ شیخ صاحب کو حویلی چھوڑنے کے پھر سے احکامات ملے ہیں، لیکن وہ اپنی نجی اور سیاسی محفلوں میں ایک جملہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ اگر مجھے چوائس ہو کہ زندگی یا لال حویلی تو میں لال حویلی کو چن لوں گا اور زندگی کو چھوڑ دوں گا۔ بہت ساری عمارتیں، محبت کی داستان، جیسے تاج محل بڑا مشہور ہے، ظاہر اسی 2 پریمی پیار کرنے والوں نے جو برسٹر دھن راج ہیں اس نے بدھا بائی کو یہ حویلی گفٹ کی تھی، اور جس طرح انہوں نے اپنے مذہب، وہ ہندو مذہب پہ رہے اور بدھا بائی جو ہے وہ مسلمان مذہب پہ، اور ان کے لیے مسجد بھی تعمیر کی۔ اس طرح کی کئی داستانیں ہیں، اور یہ تھوڑا سا ہم نے کیونکہ ریسرچ کا سہارا بھی لیا، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی چیز غلط نہ ہو، تو اسی لیے پڑھنا بھی پڑا تاکہ کوئی چیز غلط نہ جائے اور ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کوئی مس گائیڈ